السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، مئو بہنوں، آج کے اس دور کے اندر ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنے دین پر کاربند ہو، دین اسلام کو دل سے چاہتا ہو اور اپنے مسلمان ہونے پر اس کو فخر ہو، ایمان کو محفوظ رکھنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہے اور اسی ثابت قدمی کو اپنائے رکھے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، اور وہ اپنے ایمان کے دعوے میں اس قدر سچا ہو کہ بعد از موت اللہ رب العزت اس کو جنت کی خوشخبری سنائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، فرشتے اس کی استقبال کو موجود ہوں، جنت میں جانے کی فرحت اور سرور اس کو میسر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو اس دن جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت کا راستہ اس کو بتلا دیا جائے اور اس میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، حقیقی کامیاب وہ شخص ہے۔
عزیزان گرامی، انسان ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے اعلان کے بعد کئی ساری مشکلات سے گزرتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی مشکل وہ فتنے ہیں جو اس کے ایمان میں، اس کے دل کے اندر شک پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسے فتنے وجود میں آئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی کی۔ وہ اس لیے کہ جو راسخ فی العلم علماء ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے خوب واقف ہیں، ان فتنوں کے دور میں اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن عام آدمی جس کو دین کا علم نہیں ہے، جو فتنوں کی پہچان کے طریقے سے واقف نہیں ہے، وہ ان فتنوں میں ایسا گھر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے کہ وہ فتنے اس کے دین کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کئی فتنوں کا ذکر کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ۔ ایک فتنہ ہے شہوات کا، خواہشات کا، وہ شہوتیں جو انسان کو برائی کی طرف لگائے رکھتی ہیں، اور ان شہوات کی برائیاں وہ کیا ہے؟ وہ عورتیں ہیں، وہ عورتوں کا فتنہ ہے، وہ اولاد کا فتنہ ہے جو اس کو حرام کے راستے کی طرف لگاتے ہیں، وہ بڑے بڑے خزانے جمع کرنے کا فتنہ ہے، وہ سونے اور چاندی کے انبار کی طرف لپکنے کا فتنہ ہے، وہ دنیا کے مال و متاع کے اعتبار سے سب سے بہترین چیزیں مثلا گھوڑے اور گاڑیاں اکٹھے کرنے کا فتنہ ہے، بہترین زمینیں، زرعی زمینیں اپنی اس بنیاد پر فخر و مباحات کا فتنہ ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فتنے ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ دنیا کا سامان ہے، اور واللہ عندہ حسن المآب، اس دنیا کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، سامان ہے جو رب نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان دنیا میں ان فتنوں میں پڑ جاتا ہے، اور ان فتنوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ فتنے اللہ کی طرف سے ایمان کا امتحان ہے، کہ کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، پھر وہ یہ نہ سوچے کہ جنت کا راستہ وہ پھولوں کے ساتھ سجا کر میرے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ اس دور کے اندر ہر وہ طبقہ جو اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جڑا ہوا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں اپنے دعوے کے ساتھ ہی خوش ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دعوے کے بعد سیدھا براہ راست جنت میں داخل ہو چکا ہوں، جنت میرے نام لکھ دی جا چکی ہے، میرے لیے سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا ہے، اب میں جنتی ہوں اور باقی سب میرے سامنے میری نظروں میں دوزخ اور جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے بالعموم، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں احسب الناس، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یقولوا آمنا، وہ یہ اعلان کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، یترکو، پھر وہ چھوڑ دیے جائیں، پھر ان پہ کوئی آزمائش نہ آئے، وہم لا یفتنون، کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلی امتوں کو بھی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ مثلا حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، مکہ میں رہ رہے ہیں، اسلام لانے کا دعویٰ کر چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، اعلان کر دیا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن عجب معاملہ ہے کہ ہماری زندگیاں ہم پر تنگ کر دی گئی ہیں، ہمیں
ہمارے گلوں میں رسیاں ڈال کر مکہ کے اوباش کھینچ کھانچ کر مکہ کے سنگلاخ پہاڑیوں میں گھسیٹتے چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں ہمارے جسم جھلس جاتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ کیسا اسلام ہم نے قبول کر لیا؟ اللہ کی مدد ابھی تک کیوں نہیں آ رہی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یہ وہ فتنہ ہے جو انسان کو اس کے ایمان کے شک میں ڈالتا ہے کہ اگر واقعتاً جس ایمان پر، جس اسلام پر ہم ایمان لائے ہیں، اگر یہ سچا ہے، ابھی تک ہم اتنی مشکل میں کیوں گھرے ہوئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب، تم سے پہلے لوگوں پر جو آزمائشیں آئی ہیں وہ ابھی تک تم پر نہیں آئیں، لیکن جس قدر سخت آزمائشیں ان پر آئیں، ان کو ان کی آزمائشوں نے دین سے پھرنے نہیں دیا، کبھی ان کے دین کو شک میں نہیں ڈالا کہ اس سے پہلے، تم سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات بھی آئے. ایک بندے نے اپنے آپ کے مومن ہونے کا اعلان کیا، مومن ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی قوم نے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا دیے. اور مشکلیں اور مصیبتیں کیسی تھیں؟ لوہے کی کنگھیاں لے کر ان کے جسموں میں پیوست کر دی جاتی، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی، پھر ان کا گوشت نوچا جاتا، اور اس قدر سختی کے باوجود بھی وہ گوشت نوچنے والے عمل نے بھی ان کو دین سے غافل نہیں کیا. خباب، تم سے پہلے لوگوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ جب ایک بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں، تو لوگوں نے اس کے سر کے درمیان میں ایک آرا رکھا اور اس کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر بھی وہ یہ اعلان کرتا رہا کہ میں رب پر ایمان لاتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں ایک مسلمان پر اس کے ایمان کا امتحان لازمی آتا ہے. ہمارے دور میں کئی سارے امتحانات ہیں. جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ شبہات کا امتحان ہے. شبہات پھیلانے کا فتنہ ہے. لوگوں کے ذہنوں کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے، ان کے اپنے اعمال میں مشکوک بنا دیا جاتا ہے، ان کو ایسی بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے جو ان کے ایمان اور عقیدے اور دین کی خرابی کا سبب بنتا ہے. اب دیکھ لیں، محرم آئے، حضرت علی، حضرت حسن و حسین، حضرت معاویہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات میں ایسی بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے باقی دین کے سارے امور بھول کر ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے دنیا کی سب سے بہترین جماعت پر اپنی زبانوں کو دراز کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتے. علم کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی اس بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کا علم ہے. جذباتی فیصلے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کی تاریخیں جب قریب آتی ہیں تو ایک بحث الجھ جاتی ہے، اور افراط و تفریط میں، شبہات کے اس دور میں اس قدر انسان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، یا تو خوارج کے اس لسٹ میں چلے جاتے ہیں یا ناصبی کہلاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خلیفہ راشد ہی نہیں مانتے. یہ تو نعوذ باللہ ایک بنو ہاشم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا فائدہ اٹھا رہے تھے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس قدر غلو کر جاتے ہیں کہ دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر سوال اٹھا دیتے ہیں. یہ ایک رویہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس فتنے کی طرف اشارہ فرمایا، اور بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا، ان الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور اسلام میں حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، شبے والے معاملات. مثلا ایک بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان قریب دیکھو گے ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اعمال اور ایمان کے اندر شک اور بگاڑ پیدا کرنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہر زمین پر موجود چیز کو خلق اللہ، اللہ نے بنایا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے من خلق اللہ، پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟
پھر یہاں سے ایمان کی سوچ، انسان کی سوچ بگڑنا شروع ہوتی ہے، یہاں سے سوالات جنم لینے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مشتبہ معاملہ ہے، انسان کی عقل اور شعور میں آنے والی بات نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے جب میرے عقل میں نہیں آ رہی تو ایسا دنیا میں کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو بندہ غیر الاسلامی دینا، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال، فتنوں کے دور میں اپنے اعمال کے ذریعے سے فتنوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنا۔ اعمال کیا ہے؟ اپنے بنیادی انسان کے وہ اعمال جو اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اعمال کی کیا صورتحال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے، اس میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا۔ پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، مزید آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کر لے۔ زکوٰۃ بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس کا مال نصاب کو پہنچتا ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے، باقی اپنے مال کا خود استعمال کریں۔ اور روزہ بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جو مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو ایسا مریض ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو وہ اپنے روزے کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ آج جا کر ایک چیز بچتی ہے، وہ ہے نماز، جس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور اس فتنوں کو دور میں انسان اس پر بھی عمل نہ کرے اور یہ بھی اپنے آپ میں گمان کرے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اور ہر معاملے میں، ہر مسئلے کے اندر کسی بھی اعتبار سے میں نے اس پر اپنی زبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رائے ضرور دینی ہے تاکہ میرا حصہ ضرور ڈل جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دور کے اندر فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ تمہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے ان فتنوں سے محفوظ رہنا ہے، اور فتنے ایسے بڑھیں گے، اس قدر خطرناک ہوں گے کہ یصبح المؤمن کافرا، ایک بندہ مومن تھا صبح لیکن وہ شام کو کافر ہو جائے گا، اس کے سامنے ایسے شبہ پیدا کر دیے جائیں گے، ایسا شک پیدا کر دیا جائے گا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں، اور سارے شبہات جب پیدا ہوں گے تو انسان کیا کہے گا؟ اس دین کو تو نہ ماننا ہی بہتر ہے، لہٰذا وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر رات کو وہ کچھ مطالعہ کرے گا، آگے پیچھے لوگوں سے پوچھے گا، صبح پھر مومن ہونے کا اعلان کر دے گا۔ یہ فتنے ہیں جو اس دور میں ہمارے ہاں رونما ہیں، کہ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر بات کرنا شروع کریں گے، تبرہ شروع کریں گے، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے، آخری نتیجہ یہ نکلے گا ایسے لوگوں سے ہم نے دین کیسے لے لیا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات تک بات پہنچے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب ایک ایسا وقت آئے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اختلافات وسیع ہو جائیں گے، تنازعات پھیل جائیں گے، فتنے اس قدر پھیل جائیں گے کہ اس زمانے کے اندر ایک مومن آدمی کو لوگ خائن سمجھنا شروع کر دیں گے، ایک سچے آدمی کو لوگ جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے، ایک جھوٹے کو لوگ سچا بنا کر اپنا رہنما اور رہبر بنا لیں گے۔ فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یا رسول اللہ جب ایسے حالات آئیں تو تب ہم کیا کریں؟ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں جوڑ کر، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایسے جوڑ کر کہا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گتھم گتھا ہو جائیں گے، باہم جھگڑے شروع کر دیں گے ایسے معاملات کے اندر۔ فرمایا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا اس دور کے اندر جو تمہارے معروف اور معلوم عقائد اور اعمال ہیں اس پر ثابت قدم رہنا، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ میں نہ پڑنا، اور پھر وہ معاملات جس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
عام لوگوں کے معاملات ہیں، اس کے اندر مت پڑنا، اپنے اور اپنے گھر کی سب سے پہلے اصلاح کرنا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اس دور کے اندر وہ معاملات جو مسلمہ ہیں، ثابت شدہ ہیں، واضح حقیقت ہیں، کیا اس میں ہم بحثوں میں نہیں الجھے ہوئے؟ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سوال کھڑے کرتے ہیں۔ یہ قادیانیت کیا ہے؟ ہمارے ہی علاقوں میں، محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے قائل ہیں۔ کیا یہ مسلمہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ واضح شدہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہر لگی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی مرد اولاد بھی آپ کے اللہ تعالیٰ نے نہیں جاری رکھی، تو نبوت کا سوال پیدا نہیں ہوتا؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے وفات کے متصل بعد جن لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، صحابہ اکرام نے اپنی جانیں لٹا دیں، لیکن محمد رسول اللہ کی نبوت کے اختتام پر کسی قسم کا سوال نہیں آنے دیا۔ لیکن ہمارے ہم بحث ہے، لوگ اس میں الجھے ہوئے، ایک مسلمہ حقیقت کے اندر سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذات اقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بڑے صاف ستھرے الفاظ میں یہ قرآن میں اعلان کر دیا کہ یہ اللہ رب العزت کی وہ چنندہ شخصیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے ان سے جنتوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے ساتھی کے طور پر چنا ہے۔ لیکن ہم ان پر بھی سوال کھڑے کر دیتے ہیں، اپنے علم اپنی عقل کے مطابق ہم اس میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، فیصلے صادر کر دیتے ہیں، ان کے ایمان پر سوال اٹھا دیتے ہیں، ان کے اعمال پر سوال اٹھا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ فتنوں کے اس دور میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا اللہ رب العزت کے حضور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ ہے۔ سو عزیزان گرامی، اسلام نے ہماری رہنمائی ان فتنوں کے دور میں بڑی بہترین کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی معاملات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، چھوڑے رکھنا، یہ ایک بہترین مسلمان کی علامت ہے۔ لیکن اگر لا یعنی کام میں انسان ملوث رہے، اس میں پڑا رہے اور ایسے امور انجام دیتا رہے جو اس کے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو کھا جائیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس نے بہت بڑا گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہے۔ اسی طرح اس دور کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر سوال کھڑے کرتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے حدیث مبارک پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کو کس نے بنایا، یہ ایک شک ہے، ایک شبہ ہے، تو فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتِ، یہ جو مشتبہات ہیں، شبہات والی باتیں ہیں، شبہات والے معاملات ہیں، اگر ایسے حالات انسان پر آ جائے تو انسان کیا کرے؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس بندے نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، شک اور شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنے دامن کو اس سے چھڑا لیا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنی عزت بھی محفوظ کر لی، اپنا دین بھی محفوظ کر لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، لیکن جو بندہ شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا وقت آئے جب لوگ یہ کہیں من خلق اللہ، اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ فَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، تو تم یہ کہنا ہم اس پر کسی قسم کا کوئی سوال نہ قبول کرتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اس بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کا دعویٰ اور ایمان رکھتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت ہی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات پر غیب میں ایمان لائے، نہ ہم نے رب کو دیکھا ہے، نہ اس کی حیت سے واقف ہیں، نہ اس کی قوت اور جلال کو ہم نے بظاہر آنکھوں کی ان آنکھوں سے دیکھا ہے،
نہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم سے واقف ہیں، نہ قیامت کا کوئی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہے، نہ مرنے والے پر مصیبتیں اور مشقتیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ہم سب کچھ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی عقائد پر، اس کی صفات پر، اس کی اسماء پر، اسی طرح جس طرح اس نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان اور علامت ہے۔ انسان اگر اس عقیدے پر قائم رہا تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسباب کیا ہیں؟ ہر دور میں اگر میرا سوشل میڈیا بہتر چلتا ہے، 2-4 لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس پر رائے کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پہ لکھنا چاہیے، ہر موضوع پر اس میں لکھنا چاہیے۔ میں ہر موضوع پر بیان کروں گا تو لوگوں کو اچھا سمجھنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ حالانکہ ہر بندہ ہر چیز میں عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول سمجھایا کہ ہر عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا عالم بنا رکھا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر اس سے بھی بڑا عالم ہے۔ اللہ رب العزت کی دین کی وسعت اس قدر بڑی ہے۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یا مثبت القلوب، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ذات مقدسہ پر اسلام نازل ہوا ہے، دین نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین اور قرآن کی تشریح کر کے امت کو سمجھایا ہے۔ قیامت تک لوگوں نے انہی کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے، انہی کے رسالت کا اقرار کرنا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو ہر فتنے کا سن کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دجال کا ایک فتنہ بھی آنا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے فتنے آنے سے پہلے لوگوں کے حالات بگڑ چکے ہوں گے، لوگوں کا دین بگڑ چکا ہوگا، لوگوں میں سچائی اور جھوٹ کی کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی، لوگ خائن کو امین اور امین کو خائن سمجھیں گے، لوگوں کے درمیان ایسے لوگ حکمران اور رہبر اور رہنما بن جائیں گے جو روئی بیضا ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ روئی بیضا کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہگار ہیں، فاسق ترین لوگ ہیں، لیکن وہ ممبر پر کھڑے ہوں گے اور بڑی بہترین خوبصورت باتیں لوگوں کو سنائیں گے اور اپنی باتوں کے پیچھے لگائیں گے، اور لوگ ان کو رہبر اور رہنما بھی سمجھیں گے۔ اور جب وہ دجال آ جائے گا، وہ اپنی کرتب، اپنا شعبدہ لوگوں کے سامنے رکھے گا، اور لوگ دھڑا دھڑ اس کے دین میں داخل ہوتے جائیں گے۔ میرے اور آپ جیسے جو ہر بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو ہر بندے کی بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو ہر لکھے ہوئے جملے کو بہترین سمجھ کے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فرسودہ اور پرانے خیالات سمجھتے ہیں اور باقی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے دجال کا مجھے اور آپ کو گمراہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین، سب سے بڑا، سب سے کارگر ہتھیار یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور دعاؤں پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، کسی بھی فتنے کو ہمارے دین پر اثر انداز مت ہونے دینا کہ ہم پر کوئی فتنہ آئے اور ہم تیرے دین سے ہٹ جائیں۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ، سبب اس دور میں ان فتنوں کا، وہ صحبت ہے۔ انسان کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو اس شبہات سے متاثر ہیں، اور پھر دوسرا بندہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ آپ کو بتلاتا ہے کہ جی ان مولویوں نے آپ کو بتلانا ہی نہیں ہے، یہ تو مولوی چھپاتے ہیں، یہ باتیں تو انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں، یہ ہر کسی کو نہیں بتاتے، دیکھو مجھے پتہ لگ گیا ہے، میں بہت شاندار اور بہترین تحقیق اور ریسرچ کر کے آیا ہوں، یہ ان لوگوں نے باتیں چھپائی ہوئی ہیں، یہ میں جو باتیں بتلا رہا ہوں یہ اگر تمہیں پتہ نہ لگی تو تمہاری دین دنیا دونوں خراب ہیں۔ پھر وہ بھی اس سے ایسا متاثر ہوتا ہے، وہ اگلوں کو بتلاتا ہے، بھائی یہ تمہیں فرسودہ باتوں پر لگایا ہوا ہے، انہوں نے ایمان، تقوی، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، ان باتوں کے پیچھے لگایا، حقیقت تمہیں بتلاتا ہی نہیں ہے، اتنا بھی کوئی مضبوط دین نہیں ہے، اتنی بھی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر
سب سے پہلے صحابہ اکرام کی ذات مشکوک کر دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، پھر قرآن اور حدیث کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، پھر اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بالآخر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنے آپ کا تعلق اور ناطہ مسجد سے توڑ لیتا ہے، اللہ رب العزت سے توڑ لیتا ہے، اپنے عبادات میں غافل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو فتنے پیدا کیے ہیں انسان پھر اس کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی دین اور دنیا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سو عزیزان گرامی، اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اعمال کے اندر مستقل مزاجی اپنائیے، کسی قسم کی سستی کا شکار اپنے آپ کو مت ہونے دیجئے، اور اپنی صحبت بہتر کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو شکوک و شبہات والی باتیں کریں ان سے اپنا تعلق توڑ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے، احتساب کرے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس کے ساتھ اس کا ناطہ ہے، کون اس کو اس پٹڑی سے اتارنا چاہتا ہے، کون اس کو اس دین سے غافل کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم میں نے خود زبان نبوت سے یہ الفاظ سنے ہیں، انما السعید لمن جنب الفتن، سب سے خوش قسمت بندہ وہ ہے جو فتنوں کے دور میں محفوظ کر دیا گیا۔ انما السعید لمن جنب الفتن، سب سے بہترین اور خوش بخت بندہ وہ ہے جس پر فتنوں کا دور آیا اور اس نے اپنے دامن کو فتنوں سے محفوظ رکھا، وہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین خوشخبری کا مصداق بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دین پر مضبوط کرے، ہمارے دلوں کو اس پر ثابت قدم کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسی پر پختہ رکھے، اسی پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔